ہر وہ فلسفہ جو حقیقت کو مکمل طور سمجھانے کا دعویٰ کرتا ہے اسے ایک بڑے سوال کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں برائی اور تکلیف آخرکار کیوں ہے۔ روایتی مذہبی نظریات عموماً کہتے ہیں برائی انسان کی غلط آزادی سے پیدا ہوتی ہے، یا یہ خدا کی کسی پوشیدہ حکمت کا حصہ ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ کچھ غیر مذہبی نظریات بس یہ مان لیتے ہیں کہ دکھ اور برائی فطرت کی عام باتیں ہیں اور ان کی کوئی خاص وضاحت ضروری نہیں۔ اسپینوزا ایک مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نہ دکھ کی حقیقت کو جھٹلاتا ہے، نہ مافوق الفطرت کہانیوں کا سہارا لیتا ہے، بلکہ وہ دکھ اور برائی کو انسانی فطرت اور محدود وجود کے اندر سمجھاتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ اسپینوزا کے مطابق کوئی چیز خود سے برائی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، برائی اور اچھائی ہمیشہ کسی کے لیے ہوتی ہے، کسی تعلق کے اندر ہوتی ہے۔ جو چیز انسان کی صلاحیت کو بڑھائے وہ اچھی ہے، اور جو چیز اسے کمزور کرے وہ بری ہے۔ مثال کے طور پہ درندہ اپنے شکار کو مارے، بیماری کسی جسم پر حملہ کرے، یا انسان اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان دے، یہ سب فطری عمل ہیں۔ یہ تب برائی بنتے ہیں جب ہم انہیں اس انسان یا جاندار کی نظر سے دیکھتے ہیں جسے نقصان پہنچ رہا ہو۔ اسپینوزا کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں کہ ان سب کو برائی کہا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایسے طریقے پیدا کریں جن سے ٹکراؤ کم ہو اور تعاون زیادہ ہو۔ انسانی تکلیف کہاں سے آتی ہے؟ اسپینوزا کے مطابق انسانی دکھ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں اور ہماری طاقت محدود ہوتی ہے۔ جب ہم ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں یا جنہیں ہم برقرار نہیں رکھ سکتے تو ہمیں مایوسی، غم اور بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی خوشی کو دولت، مرتبہ یا دوسروں کی تعریف سے جوڑ دیں تو ہم خود کو حالات کا غلام بنا لیتے ہیں، اور جب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں تو ہم غصے، خوف یا نا امیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو ہمیں مزید کمزور کر دیتی ہے۔ تکلیف کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسپینوزا کے مطابق دکھ کم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم خود کو بہتر سمجھیں، اپنے حدود کو پہچانیں اور ایسی خواہشیں پیدا کریں جو ہماری اصل طاقت کے مطابق ہوں۔ ہمیں ایسی خوشی سیکھنی چاہیے جو ہماری اپنی کام، ہماری سمجھ اور ہمارے تعلقات سے نکلے، نہ کہ صرف بیرونی چیزوں سے۔ اس کا مطلب کہ دنیا سے بھاگنا نہیں، بلکہ دنیا میں زیادہ سمجھداری سے جینا ہے۔ سماج اور اجتماعی تکلیف کا کیا تعلق ہے؟ اسپینوزا خاص طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ بہت سی برائیاں معاشرتی نظام کی پیداوار ہوتی ہیں۔ جب معاشرہ کمی کے خوف پر بنا ہو، مقابلے کو تعاون پر ترجیح دے، مواقع کو غیر منصفانہ بانٹے اور طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دے تو لوگ ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اچھے لوگ بھی نقصان دہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ایماندار لوگ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف لوگوں کو نصیحت کرنے سے حل نہیں ہوتا، اس کا حل نظام بدلنے میں ہے، ادارے بہتر بنانے میں ہے اور ایسے حالات پیدا کرنے میں ہے جہاں تعاون فائدہ مند ہو۔ کیا برائی مکمل ختم ہو سکتی ہے؟ اسپینوزا یہ وعدہ نہیں کرتا کہ دنیا سے دکھ مکمل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم محدود ہیں، وسائل محدود ہیں اور مفادات ٹکراتے رہیں گے۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ آج جو بہت سا دکھ ہم جھیلتے ہیں وہ کم کیا جا سکتا ہے اگر انسان زیادہ سمجھدار ہو، تعلیم بہتر ہو اور معاشرتی ادارے انصاف پر قائم ہوں تو غیر ضروری تکلیف کم ہو سکتی ہے اور تخلیق، تعاون اور محبت کے مواقع بڑھ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اسپینوزا کے نزدیک برائی اور دکھ کا جواب مایوسی نہیں، فرار نہیں اور اندھا یقین بھی نہیں، بلکہ عقل، سمجھ اور ہمدردی کا مسلسل استعمال ہے۔
یہ ایک فکری چیلنج بھی ہے اور ایک اخلاقی ذمہ داری بھی کہ ہم خود کو بہتر بنائیں اور دنیا کو بھی. یہی اسپینوزا کے فلسفے کا انسانی اور عملی انجام ہے. اگر آپ نے ایپیسوڈ پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.